الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، قبر کے عذاب کے متعلق ہم بہت سی کہانیاں اور واقعات سنتے ہیں، لیکن آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ایک ایسی عورت کے متعلق ہے جو سعودی عرب میں رہا کرتی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو غسل دیتے وقت لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی. یہ عورت کیا کرتی تھی اور اس کی ساری زندگی کیسے گزری اور پھر اس کی آخرت کا سفر کیسا تھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا. اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب میں رہنے والے ایک ایسے شخص نے بتایا جو کہ میت کو غسل دینے کا کام کیا کرتا تھا. یہ شخص آج سے 20 سال پہلے پاکستان سے سعودی عرب گیا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا. وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میت کو غسل دینے کا کام کیا. اپنے اس کام میں شروع میں اس کام کے معاوضہ لیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے معاوضہ لینا بند کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خدمت خلق ہے اور اللہ رب العالمین نے اس خاص کام کے لیے مجھے چن لیا ہے، لہذا اس کا اجر میں اپنے رب سے آخرت میں لوں گا. اس کے بعد سے اس نے پیسے لینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور اب زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اپنی میت کو غسل دینے کے لیے بلانے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب پیسے نہیں لیتا تھا اور ہر میت کو اپنے گھر کی میت سمجھتا، اور انتہائی محبت کے ساتھ اور تمام شرعی اصولوں کو پورا کرتے ہوئے میت کو غسل دیا کرتا تھا. اور یہی اس کی شہرت کی وجہ بنی، اور اسی کام کی وجہ سے اس کی نوکری میں برکت ہوئی اور اللہ نے اس کو کافی اچھی نوکری بھی دے دی. اس کے باوجود غسل دینے کا کام نہیں چھوڑا، اور اس لڑکے کا نام رحیم ہے. رحیم بتاتا ہے کہ جب میں اپنے اس کام کے دوران لوگوں کی میتوں کو غسل دیا کرتا تو کئی طرح کے واقعات اور عجیب و غریب معاملات میرے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن ایک روز جو معاملہ میں نے اس سعودی عورت کے متعلق دیکھا وہ شاید میں نے 30 برس میں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ شخص بتاتا ہے کہ جمعے کے دن ہمیں اپنی نوکری سے چھٹی ہوا کرتی تھی تو میں اپنے گھر پر موجود ہوتا تھا. میرے گھر پر ایک لڑکے نے آ کر دستک دی اور کہا میرے ساتھ فوری طور پر چلیے، ایک میت کو غسل دینا ہے اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے. رحیم بتاتا ہے کہ میں فوری طور پر گھر سے نکلا اور اس لڑکے کے ساتھ چلنے لگا. کچھ دور جا کر یہ لڑکا ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی موت بھی ہوئی ہے اور لوگوں کا رش بھی نہیں تھا. ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا کہ اس کمرے میں اس عورت کی میت ہے جسے غسل دینا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے فوری طور پر اسے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ شرعی طور پر کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو غسل دے، لہٰذا اس کے لیے کسی ایسی عورت کا انتظام کیا جائے جو غسل دے. البتہ میں غسل کا طریقہ ضرور بتا دوں گا. اس لڑکے نے وہاں موجود چند عورتوں سے کہا کہ ہم سبھی اس کے نامحرم ہیں، یہ اس گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی، لہٰذا آپ ہی کو غسل دینا ہوگا. کچھ لمحوں کی بحث کے بعد آخر کار رحیم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میں طریقہ بتاؤں گا اور پاس کھڑا ہو جاؤں گا، البتہ غسل 2 عورتوں کو دینا ہی پڑے گا. پیارے دوستو، جیسے ہی اس عورت کے جسم سے کپڑا اٹھایا تو 2 خواتین جو غسل دینے کے لیے موجود تھی وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل گئی. رحیم آگے بڑھا اور جب اس نے جسم دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ بتاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے اور مسلسل تیزی کے ساتھ نکلتے جا رہے تھے. میں نے فوراً ان خواتین کو بلانے کی کوشش کی کہ آ کر غسل دیا جائے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو باامر مجبوری مجھے ہی غسل دینا پڑا، اور جب میں غسل دے رہا تھا تو وہ کیڑے مکوڑے جسم سے نکل کر میرے پاؤں سے میرے جسم پر
چڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے فوری طور پر غسل دیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے اسے لے جایا گیا، اور پھر جب قبر میں اتارا گیا تو اس عورت کا منہ قبلہ رخ کرتے تو اس کا منہ پھر جاتا۔ ہم نے 3 سے 4 بار یہ کوشش کی اور ہر بار اس کا منہ پھر جاتا، اور آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی قبر کو ایسے ہی بند کر دیا جائے۔ جلدی جلدی مٹی ڈالی گئی اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جب تک قبرستان سے ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے جاننے والے، اس کے ساتھ رہنے والے اور محرم کہاں تھے جو اس کو غسل دینے پر آمادہ ہوتے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ یہ عورت چند ہفتے پہلے ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ملنے والے تو بہت آتے تھے، لیکن وہ ایک رات وہاں پر رہتے لیکن اگلی صبح وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، جس پر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ عورت اپنا جسم بیچتی ہے، یہ زانیہ ہے اور یہ زنا کا دھندا کرتی ہے۔ اسی کے باعث اس کو گھر والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا اور پھر کوئی بھی ملنے والا نہیں آتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہیں اطلاع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ جو اس کو جاننے والے ملے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے یا اس کی لاش کو کسی کوڑے دان میں ڈال دیا جائے، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے جنازے میں ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بلا کر اسے غسل دیا جائے اور غسل کے بعد اس کو خود ہی دفنا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب آپ مر چکے ہیں۔ دنیا آپ کی اس بدترین حالت کو دیکھ رہی ہے، لیکن نہ تو آپ بول سکتے ہیں اور نہ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ آخرت میں ایسے لوگوں پر کتنا سخت عذاب آئے گا، اور خاص طور پر اس زناکاری کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دو، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو، یعنی اپنی زبان کی اور اپنے نفس کی، ان پر کنٹرول کر لیا جائے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو دوستو، ضروری ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ایسے انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو چند گناہ کیے، اے مالک اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں وہ گناہ بھی نہیں کروں گا، کہ جس کے بعد اتنا بڑا انعام مجھے دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔